الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے انسان کے رہنے کی جگہ کو اس کے قابل رہائش بنایا. انسان کو بعد میں پیدا فرمایا، اس کی ضروریات کو پہلے تخلیق فرمایا. ہم میں سے ہر شخص جب اس کائنات کے اندر وجود میں آیا، پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فائدے کی چیزیں، ہم سے محبت کرنے والے رشتے، ہمارا خیال رکھنے والے لوگ ہم سے پہلے پیدا فرما دیے. یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم موجود ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسے لوگوں کو جو اپنی راحت کو ہمارے لیے ترک کرنے پر آمادہ تھے پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم بھی باقی نہ رہتے. اگر ہم باقی ہیں اور زندہ ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے انتظام کر رکھا تھا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد سے لے کر زندگی کا ہر لمحہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں اور نعمتوں کے سائے میں گزارتے ہیں. اور ہر نعمت اور ہر راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے. ساری راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہیں. اسی لیے ہم الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں. کیونکہ رب العالمین، کیونکہ سبھی کو وہی تو پال رہا ہے. اگر کوئی فائدہ، کوئی منفعت مجھے کسی انسان کے ذریعے سے پہنچی یا کسی مخلوق کے ذریعے سے پہنچی، وہ انسان یا وہ مخلوق اپنے آپ پر ملکیت اور قدرت تو رکھتا نہیں. ملکیت اور قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لہٰذا کسی اور کی کوئی تعریف نہیں. سب تعریفیں ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی. اور رب العالمین بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی اس اللہ کی جو سب کو پالنے والا ہے. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کسی صفت کے اوپر حکم لگایا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا اس صفت کو اس حکم کی وجہ بنایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی، کوئی جج، کوئی قاضی کسی مجرم سے یہ کہے کہ اے قاتل جیل میں چلا جا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قتل کرنے کی وجہ سے جیل میں چلا جا. جب حکم کو کسی صفت پر لگایا جائے تو وہ صفت اس حکم کی وجہ ہوتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی رب العالمین ہونا وجہ ہے اس بات کی کہ کسی اور کی کیا تعریف ہے. ساری تعریفیں اسی کی ہیں کیونکہ ساری بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں. کوئی اور بھلائی پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی اور نقصان دینے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی بھی ملتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں وہی ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت ان چند دعاؤں میں سے ہے جو اپنے صحابہ کو ایسے یاد کروائی جیسے آپ قرآن پاک یاد کرواتے تھے. ورنہ آپ علیہ السلام دعائیں لفظ بلفظ یاد نہیں کروایا کرتے تھے. قرآن شریف آپ لفظ بلفظ یاد کرواتے تھے، لیکن دعائے قنوت جو ہے 2-3 صیغوں کے ساتھ وہ آپ علیہ السلام نے خود لفظ بلفظ یاد کروائی.
عام طور پر ہم لوگ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یاد کروائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب، انصاری صحابی تھے، بہت حافظے والے تھے، بہت علم والے تھے، عربی زبان بہت اچھی جانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگ جو متعین فرما دیے تھے کہ قرآن کے معاملے میں یہ مرجع ہیں، یہ قرآن کے معاملے میں اتھینٹک ترین سورس ہیں، سب سے زیادہ مصدقہ ذریعہ علم قرآن کا اگر کسی نے حاصل کرنا ہو تو ان 4 لوگوں سے حاصل کرے۔ ان 4 میں ابی بن کعب کا نام آتا ہے۔ باقی 3 حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں اور حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سے ابی بن کعب کو اللہم انا نستعینک کا یاد کروائی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اتنے اہتمام سے یاد کروائی کہ میں نے اس کو اپنے قرآن شریف میں لکھا ہوا تھا، جو میرا ذاتی نسخہ تھا، جس میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قرآن 1-1 2-2 آیتیں 10-10 جتنی آیتیں نازل ہوتی گئیں ساتھ ساتھ میں یاد کر کے اپنے پاس لکھتا گیا، آپ سے پوچھ کے کہ کس آیت کے بعد اس کو لکھنا ہے، کس آیت سے پہلے لکھنا ہے۔ وہ سارا قرآن شریف جو میں نے اپنے لیے نسخہ لکھا ہوا تھا، اسی ترتیب سے، اسی اہمیت سے مجھے دعائے قنوت یاد کروائی کہ میں نے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعائے قنوت بھی اسی مصحف میں لکھی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا یہ قرآن شریف کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنے اہتمام سے یاد کروائی تھی کہ میں نے اس کو بھی وہاں لکھ رکھا تھا۔ اگر دعائے قنوت کو آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی سکھایا ہے، انا نستعینک، تجھ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ تیرے علاوہ کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ اور جو دوسرا اس کا صیغہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو آپ علیہ السلام نے سکھایا، اس میں ایک جگہ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ جو ہے وہی اللہ سے مانگنے کا دروازہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو پتہ ہو کہ میں اپنا خدا کس کو مانتا ہوں، تبھی وہ اس سے دعا مانگے گا اور تبھی اس کی دعا درست ہوگی۔ تو اللہ کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہی نفع پہنچانے والا ہے اور وہی نقصان پہنچانے والا ہے، اس کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اس کے سوا کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ پھر اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو وہ نعمتیں اور وہ راحتیں جو لمحہ لمحہ اور لحظہ لحظہ جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہماری زندگیاں الحمدللہ سہولت اور آسائش سے گزرتی ہیں، ان نعمتوں اور ان راحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اور شکر یہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے۔ اور میں یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ مسلمان باقی امتوں کے برعکس یہ ہرگز نہیں سمجھتے کہ ہمارا رب جو ہے وہ صرف ہماری آخرت کے احکام ہمیں دینے کے لیے ہمارا رب ہے، بلکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک وہ حکمت کا رب ہے، عقل کو پیدا کرنے والا ہے، سمجھداری کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس کا ہر حکم تمام حکمت کی باتوں کو مشتمل ہے۔ چنانچہ وہ اس دنیا کے بارے میں بھی حکم دے سکتا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی حکم دے سکتا ہے۔ انجیل میں جو اب تحریف شدہ ہے ظاہر ہے، لیکن اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ایک آیت ہے کہ رینڈر انٹو سیزر وٹ بلانگس ٹو سیزر، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو۔ میں عرض کروں کہ ہم مسلمان ایسے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز خدا کی ہے اور کوئی چیز قیصر کی ہے، ہمارے نزدیک سب کچھ خدا کا ہے اور وہی حکم دینے کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی حکم دینے کا مستحق نہیں۔ ہاں اس آیت کو اگر محرف نہ مانا جائے تو اس کی ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ظلم کا، کفر کا غلبہ ہو اور اس کی حکومت ہو تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے جہاں تک ابتلا ہو، جہاں تک آزمائش ہو، وہاں پر ظالم اتھارٹی کے ساتھ، غاصب حکمرانوں کے ساتھ جتنا بچ بچا کے گزارا ہو سکے کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بات تو بالکل درست ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تک پہنچنے کے لیے، اپنی مرضی کو جاننے کے لیے
اپنی پسند اور اپنی ناپسند کو پہچاننے کے لیے اللہ نے مزید احسان یہ فرمایا کہ انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا جنہوں نے آ کر انسانوں کو اللہ کی مرضی بتائی. ان لوگوں کو انبیاء اور رسل کہتے ہیں. نبی لفظی ترجمہ اس کا ہے خبر دینے والا، یعنی ایک بات ہمیں پتہ نہیں تھی، اس کی خبر ہمیں معلوم نہیں تھی، انسان اس خبر سے واقف نہیں تھے کہ ایک انسان کو اللہ نے منتخب کیا کہ ان کو وہ خبر بتاؤ جو ان کو نہیں پتا، وہ ہوتا ہے نبی. اور دوسرا لفظ ہے رسول. رسول اس کو کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، یعنی اپنی طرف سے اس نے کچھ سوچ سمجھ کے، کوئی دماغ لڑا کے، کوئی سوچ بچار کر کے، کوئی بہت زیادہ مفکر ملت بن کے اس نے لوگوں کے لیے کوئی نسخہ بنایا ہو، ایسا نہیں ہے. اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو متعین کیا گیا ہے، اسے تعینات کیا گیا ہے تاکہ وہ جائے اور اللہ کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائے. نبی اور رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں. اللہ نے جس بات کو پسند کیا اور جس بات کو ناپسند کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک سب کے سب انبیاء کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے اور کس بات پر وہ ناراض ہوتا ہے، کس پر وہ خوش ہوگا اور عطا فرمائے گا مزید نعمتوں کو، اور کس پر وہ ناراض ہوگا اور ان نعمتوں کو چھین لے گا یا سزا دے گا. یہی بات بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بھیجا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ فیصلہ اللہ نے فرما لیا کہ آپ آخری نبی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو خاتم النبیین ارشاد فرمایا. 200 کے لگ بھگ آیات ہیں قرآن مجید کی جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ اس بات کو پوری وضاحت سے طے کر دیا کہ اللہ کے رسولوں کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہوگا، آپ اس سلسلے کے خاتم ہوں گے، آپ کے بعد وہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا. جب اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کے اوپر موت کا طاری ہونا، آپ کی وفات حسرت آیات انسانوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے. اس سے بڑا کوئی غم انسانوں پر نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات عالی وہ تھی کہ جناب کے ذریعے سے، جناب کے وجود اقدس کے وسیلے اور واسطے سے دنیا کی ہر نعمت ملتی تھی اور اب بھی ملتی ہے. اور آپ علیہ السلام جب انسانوں کے درمیان موجود تھے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ انسانوں کے سامنے کھلا ہوا تھا. جو چاہے اللہ سے وہ مانگ لیا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے. کسی قسم کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مصائب تو آئیں گے، اور مصائب کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین لوگوں کو منتخب فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ شریف کے اندر ہجرت سے پہلے ایک دفعہ صحابہ نے شکوہ کیا، اپنی صبر کو ختم ہونے کی بات کی کہ یا رسول اللہ بہت مصیبت ہے، ان مکہ والوں نے بہت تکلیف میں رکھا ہوا ہے، برداشت ختم ہوتی جاتی ہے. آپ علیہ السلام کو ان حضرات کا شکوہ کرنا ناگوار گزرا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے اللہ کے محبوبوں کو آروں کے ساتھ چیرا گیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تصابوا بمثلی. اس کے مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب یہ کہ جیسی مصیبتیں مجھے دی گئی ہیں ویسی تو تمہیں نہیں دی گئی. آپ علیہ السلام کو گھر میں رہتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے سب سے معزز اور سب سے زیادہ سچا آدمی ہوتے ہوئے بھی سب سے گھٹیا لوگوں کے تکالیف اور آزار کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی 2 بیٹیوں کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی. آپ علیہ السلام کو مکہ شریف میں عبادت کرنے سے، حرم شریف میں جانے سے روک دیا گیا. آپ کو کانٹوں کے راستے پر چلنے پر مجبور کیا گیا. آپ کی گردن مبارک پر بوجھ ڈال دیا گیا. آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا. آپ کے گھر کے اندر آلودگیاں اور آلائشیں پھینکی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا کر منتقل کیا. جب مدینہ شریف کے اندر
وہاں پر بھی آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. ہر سال 2 سال کے بعد، ہر 6 7 8 ماہ کے بعد آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے. آپ کو اور آپ کے دوستوں کو ختم کرنے کی، دنیا سے مٹا دینے کی، قتل کرنے کی کوشش کی. بڑی تعداد میں، بڑے ہتھیاروں کے ساتھ، بڑے لشکروں کے ساتھ، بڑے ساز و سامان کے ساتھ اکٹھے ہو کر، لد کر اور لیس ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے. آپ کے محبوب چچا کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مصائب کو دیکھا. کس لیے؟ آپ کا اس میں کون سا فائدہ تھا؟ جو دین آپ لے کر آئے اس دین کے اندر تو آپ نے یہ فرما دیا کہ قیامت تک میرے رشتہ داروں کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے. اپنا فائدہ تو دور کی بات ہے، جو میرے رشتہ دار ہوں گے، جو نسلوں بعد آتے رہیں گے، ان کو تم زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، ان کو تم صدقہ بھی نہیں دے سکتے. میرا کوئی فائدہ نہیں. تم اگر میری بات مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے کے سارے مصائب برداشت کیے اس لیے کہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے. اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے مصائب رکھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال سے ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس آیت کی تفسیر میں اسے درج کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کے اعمال کا بدلہ ان کو عطا فرما دیں گے، جس کی نیکیاں ہیں اس کے لیے اجر کے درجات کو طے فرما دیں گے، جس کے گناہ ہیں اس کے لیے سزا کے درکات کو طے فرما دیں گے، جس نے کسی کا حق دینا ہے اس کا حق اس کو دلوائیں گے، یا تو اس کے گناہ، حق دینے والے کے گناہ جو ہیں ان کو بڑھا دیں گے، یا جس نے حق لینا ہے اس کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے. اور پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ اس ترازو کو جس کے اوپر ہم نے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا، ان کی نیتوں کو تولا، اس ترازو کو یہاں سے اٹھا دیا جائے. پھر ترازو کو اس حساب کی جگہ سے محشر سے ہٹا دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اب الصابرون کو بلاؤ، ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا، اور ان کو فرمائیں گے کہ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤ. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابروں کو اجر دیا جائے گا گن کر نہیں، حساب کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ اپنے حساب سے عطا فرمائیں گے. تو صبر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملنا، یہاں تک کہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر وہ لوگ جن کی زندگیاں آسائشوں میں گزری ہوں گی وہ ترس کھائیں گے اور حسرت کریں گے، کاش ہمیں بھی کچھ مصیبتیں ملی ہوتی تاکہ ہمیں بھی فائدہ ملتا اس موقع پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصائب کا آنا یہ اچھی زندگی کے لیے مضر نہیں ہے، اچھی زندگی میں خلل نہیں ڈالتا. اچھی زندگی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس میں تنگی ہو یا راحت ہو انسان کا دل مطمئن رہے. تنگی ہو یا راحت ہو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے. اور حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر عجیب باتیں لکھی ہیں. تیسرا دفتر شروع ہوتا ہے، 2-3 مکتوبات ہیں پے در پے اسی موضوع کے اوپر. حضرت مجدد کو ان کے زمانے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اکبر کا، جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں حضرت کا اکثر وقت گزرا. جلال الدین محمد اکبر کو اس کے حاشیہ برداروں نے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے مولویوں نے اور جاہل اور بد عمل اور بد اعتقاد علماء نے اس کو یہ سکھایا تھا کہ جناب 1000 برس ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے، آپ کا دین 1000 سال کے لیے تھا، وہ ہو گیا ایکسپائر، اب آپ نیا دین بنائیں. کیونکہ آپ بادشاہ ہیں اور ایسا بڑا بادشاہ تو کبھی کمی انسان کی تاریخ میں آیا، لہٰذا آپ نیا دین بنائیں. اور اکبر کے بارے میں لطیفہ یہ کہ وہ بیچارہ ان پڑھ تھا، اس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا. اس کو یہ دھواں دے دیا، اس کو اس بانس پہ چڑھا دیا کہ جناب آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، جو عقل ہے، جو آپ کے پاس دماغ ہے، ایسا کبھی کبھی ہوا ہے، لہٰذا آپ ایک نیا دین بنائیں. چنانچہ اکبر نے اپنے زمانے میں دیکھا، اس کو شوق تھا مختلف مذاہب کے مقابلے کروا کے وہ سنتا تھا اور بات سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. خود ان پڑھ تھا اور علماء کے جھگڑے کروا کے خود فیصلہ کرتا تھا کیونکہ بادشاہ تھا. اس طرح کے کاموں میں اس کو بہت مزہ آتا تھا. آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو یوٹیوب بہت استعمال کرتا تھا اس زمانے کی. تو اس نے پھر ایک نیا دین بنایا، اور اس نئے دین کے اندر اس نے کیا کیا، اس نے کچھ مسائل ہندوؤں کے لے لیے، کچھ عیسائیوں کے لے لیے، کچھ مجوسیوں کے لے لیے، کچھ اسلام کے لے لیے، ساروں کو ملا کر ایک مکس
فارمولا اس نے تیار کیا، اور وہ ایسا فارمولا تھا جو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا. ظاہر ہے وہ کوئی ایک نہیں تھا، سب کا مجموعہ تھا اور سب کی کچھ باتیں چھوڑی ہوئی تھی. مثلا اس نے مسجدوں کی تعمیر پہ پابندی لگا دی، گائے کو ذبح کرنے کو حرام قرار دے دیا، سورج کی زیارت کرنے کو عبادت بنا لیا، اور خود اپنی زیارت کرنے کو بھی عبادت قرار دے دیا. خود باہر آتا تھا، حضرات میری زیارت کریں تاکہ آپ کے اعمال میں اضافہ ہو. اس طرح کی حرکتیں، سلام کو تبدیل کر دیا، اور شراب کی اجازت دے دی، کچھ حد کے ساتھ کچھ سسٹم کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے، اور اپنے آپ کو سجدہ کرنے کو فرض قرار دے دیا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے ساتھ اس ساری گمراہی کے خلاف تھوڑی سی مزاحمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ اکبر مر گیا. اکبر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر وہ بادشاہ بنا. تو حضرت مجدد کے دشمنوں نے، جو کہ دربار میں موجود تھے، انہوں نے جا کر جہانگیر کو شکایت لگائی کہ وہ ایک صوفی ہے، ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، سرہند میں اتنی آباد جگہ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں ایک باغ ہے، اس میں اس نے خانقاہ بنائی ہے، کتب خانہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو سبق پڑھاتا ہے، لوگوں کو اللہ کا نام سکھاتا ہے، اور آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کا دشمن ہے. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اعتقاد رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے بادشاہ کے دربار میں اونچے عہدوں پر بھی موجود تھے. تو انہوں نے حضرت کو بچانے کی اور بادشاہ سے مزاحمت نہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ شکایتی جو تھے، جو جھوٹے الزام لگانے والے، ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا. چنانچہ انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ جناب یہ ابو بکر و عمر کی توہین کرتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے کہ ابو بکر و عمر کی توہین کرتا ہے معاذ اللہ. اور اس نے اپنے مکتوبات میں اپنے مریدوں کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فاروقی شان دکھائی اور اس کے بعد اس سے آگے لے گئے. دیکھیں یہ کہتا ہے کہ میں حضرت فاروق اعظم سے بڑھ گیا. تو جہانگیر جیسا کیسا بھی تھا، البتہ مسلمانوں کی اولاد تھا، مسلمان معاشرے میں رہتا تھا، اس کو یہ بات ناقابل برداشت ہوئی. اس نے حضرت مجدد کو طلب فرمایا. حضرت مجدد نے اسے کہا کہ بھائی میری بات کا مطلب اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یوں ہے کہ آپ نے مجھے دربار میں داخل ہوا ہوں، میں دربار میں مختلف عہدیداروں کے لیے آپ نے مختلف مقامات طے کیے ہوئے ہیں. جو اونچے درجے کے عہدیدار ہیں وہ آپ کے قریب بیٹھے ہیں، جو کم درجے کے عہدیدار ہیں وہ ان سے پیچھے بیٹھے ہیں، اور جو بالکل ہی نو آموز ہیں، جو ابھی آئے ہیں آپ کے دربار میں، ان کو آپ نے چھوٹے عہدے دیے، ان کو آپ نے آخر میں بٹھایا. میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ نے مجھے بلایا، ان سب سے آگے لا کر میری بات سنی ہے اور پھر مجھے آپ بھیج رہے ہیں. اب کیا میں ان سب سے آگے بڑھ گیا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ میں ان سب سے آگے بڑھ گیا ہوں. ایسا ہوا کہ آپ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے قرب عطا کیا، اس کے بعد مجھے دور کر دیں گے، یہ آپ کے قریب ہی رہیں گے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ دکھایا ہے، ان سے اونچا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ ان کے برابر تو حضرت عثمان نہیں ہو سکتے. جہانگیر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن شکایتیوں نے کہا جی وہ تو اس کی بات چلو ٹھیک ہے، لیکن اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا. جہانگیر اپنے باپ کے دین پر پورا نہیں تھا، لیکن باپ کا سجدہ ابھی چل رہا تھا، کیونکہ اس میں تو مزہ آتا تھا نا، سور کھا کے کیا مزہ آتا تھا، لیکن اپنے آپ کو سجدہ کروا کے تو بندہ خوش ہوتا ہے، واہ واہ بڑے لوگ ہمارے سامنے سجدے میں گرے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے، سجدہ تو کرنا پڑے گا. علامہ اقبال نے حضرت مجدد کی مزار مبارک پہ جا کر جو نظم لکھی ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس میں بھی اس قصے کو انہوں نے نظم فرمایا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. حضرت نے فرمایا اب اس سجدہ تو ہم نہیں کریں گے. آپ کے پاس آپ کے مرید آئے کہ حضرت وہ فلاں کتاب میں کوئی گنجائش بنتی ہے، فلاں میں یوں ہے، فلاں میں، کوئی مہربانی کریں، یہ وقت ٹالیں، اس کے بعد بس دیکھ لیں گے. حضرت میں نے بھی سجدہ تو نہیں کریں، سجدہ تو نہیں کریں. اور یہ واقعہ کتاب میں کسی مسترد کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن بہت اساتذہ سے بھی سنا اور بزرگوں سے بھی سنا کہ ایسا بھی کیا گیا کہ بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، تو مریدوں نے یہ چاہا کہ حضرت کو بادشاہ کے خیمے میں لے جائیں. خیمے کا دروازہ چھوٹا ہوگا، حضرت جھک کے داخل ہوں گے، ہم کہیں گے بادشاہ بھی راضی ہو گیا، حضرت جھک گئے اس کے سامنے، حضرت سجدہ بھی نہیں کریں گے، تو سارا مزاحمت والا معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو ایسی غیرت دینی عطا فرمائی تھی. حضرت جب اس کے خیمے میں داخل ہوئے، پہلے قدم اندر گھسائے، اپنی گردن کو پیچھے کر کے بجائے جھکانے کے داخل ہوئے. چنانچہ جہانگیر نے حضرت کو قید میں ڈال دیا. آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی اپنے زمانے میں کہاں خراسان، کہاں ماوراء نہر، بخارا کا حکمران حضرت کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھا. کتنا فاصلہ ہے سمرقند میں، کتنا فاصلہ ہے بخارا میں، آج کل کے حساب سے ازبکستان کا شہر ہے بخارا. اس نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی. کیا افغانستان آج کل جس کو کہتے ہیں، اور کیا ایران. ایک آدمی جو اتنے اونچے مقام پر تھا، اس کو اٹھا کر جیل میں چوروں اور ڈاکوؤں اور قاطعوں اور زانیوں کے ساتھ بند کر دیا. حضرت مجدد فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان چوروں ڈاکوؤں نے تو خانقاہ میں آنا نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا تاکہ میں ان کو دعوت دوں اور ان کی ہدایت کا سبب بنوں.
چنانچہ حضرت کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگوں نے قبول کی دعوت اور ایمان اور اسلام کی نعمت سے اور اطاعت کی نعمت سے مالا مال ہوئے. لیکن حضرت کے مریدوں کے اوپر تو ظاہر ہے جان پہ بنی ہوئی تھی کہ ہمارے پیر کو، ایسی مقدس ہستی کو کس مصیبت میں مبتلا کیا ہوا. تو ایک مکتوب ہے حضرت کے مکتوبات شریف میں جو میر نعمان اکبر آبادی کے نام لکھا ہے. حضرت کے پیر بھائی تھے لیکن بعد میں حضرت سے بیعت کر لی تھی. میر نعمان اکبر آبادی حضرت خواجہ عبد الباقی، جن کو خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں، ان کے مرید تھے، بڑے قریبی اور بڑے محبوب مرید تھے. لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت کی تو خواجہ باقی باللہ نے اپنے سارے مریدوں کو ان کے حوالے کر دیا. تو میر نعمان بھی آ گئے. میر نعمان جو ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر جیل کے باہر آ گئے، انہوں نے گھر لے لیا تھا اور وہاں رہنے لگ گئے تھے. تو حضرت نے ان کو خط لکھا، بھائی یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے، ملاقات تو ہوتی نہیں ہے، اگر دعا سے غرض ہے تو گھر جاؤ، میری دعا پہنچ جائے گی، یہاں کیوں رہ رہے ہو. وہ 3-4 مکاتیب ہیں، ان کے اندر حضرت نے تفصیل سے اس موضوع پر لکھا ہے. ایک جگہ پر عجیب بات فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں ان کو نعمت سے زیادہ مصیبت میں خوشی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مصیبت پر صبر کرنا، ایک ہے مصیبت پر خوش ہونا، اور خوش بھی کیا کہ نعمت سے زیادہ ہونا. اس لیے کہ نعمت کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو میرا بھی مزہ ہے نا، اس میں تو مجھے بھی راحت آ رہی ہے، اس میں تو میرے نفس کا بھی حصہ ہے. اور مصیبت کے اندر ان کا عقیدہ ہوتا ہے یہ صرف میرے مالک کی مرضی ہے، اس میں میرا کوئی مزہ نہیں. تو اپنے مالک کی مرضی میں ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. حضرت نے اپنے صاحبزادگان خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات روپوش تھے. سرہند چھوڑ کر پنجاب کا آج کل فتح گڑھ ضلع ہے ہندوستان کا، وہاں سے وہ روپوش ہو کر جان بچا کر یا آج کل کے حساب سے وزیرستان کے پاس آ کر روپوش ہوئے ہوئے تھے. حضرت کے مریدوں کے پاس کسی گاؤں میں رہ رہے تھے. ان کے نام مکتوب ہے، یہ دفتر سوم کا 3-4 مکتوب بنتا ہے. حضرت نے ان سے کہا کہ اس وقت جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس سے تمہارے دل شکستہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی بنانا دل شکستگی کی حالت میں بہت آسان ہے. اس وقت سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اب تم کہتے ہو کہ جی باغ بادشاہ نے ضبط کر لیا، ہمارے کتب خانے کی کتابوں کو لوٹ لیا، ہمارے مدرسے کو بند کر دیا، ہماری خانقاہ کو اجاڑ دیا. باغ اور کتابوں کا ذکر کرتے ہو، دیکھو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اللہ کے نام پہ اپنی ساری زندگی دے دی، ہم نے دی نہیں، ہم سے چھین لی. چلو کسی طرح مشابہت تو ہو گئی ہماری بھی، چلو اللہ کے نام پر چلی گئی. اس وقت تم اس سارے خیال کو چھوڑ دو کہ تمہارا کیا نقصان ہوا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کرو. اور اس کے بعد جو عجیب بات ارشاد فرمائی، یہ ظاہر حضرت خواجہ معصوم سے گئی تھی، ہم جیسوں کے لیے تو نہیں گئی تھی، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کسی کی مرضی نہیں سوائے اللہ کی. اور جو شخص اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کی پورا کرنے کی زور لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بھی الہ بنانا چاہتا ہے. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. یہ صبر اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں حاصل ہوا. اور کیسے حاصل ہوا اس کو بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت کو برداشت کرتے ہیں، فینا کا مطلب ہے ہماری خاطر، ہم سے محبت کی وجہ سے، ہم سے تعلق کی وجہ سے جب چلتے ہیں تو ظاہرہ چلنے میں کچھ نہ کچھ مشقت تو آتی ہے، اور اس مشقت کے مختلف درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کو اختیار کر لیں. کفر کے اندر کتنی راحتیں ہیں، کتنی لذتیں ہیں. نہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، نہ زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، نہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے. آرام سے گھر پڑے رہو، جو جی چاہے کھاؤ، جو جہاں منہ مارو، جو کر سکتے ہو کرو. اس سب کو چھوڑ کر ایمان کو اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک مشقت ہے. اور پھر ایمان کو اختیار کرنے کے بعد اس سے اگلی مشقت کیا ہے؟ حرام کو چھوڑتے ہیں، حلال کو اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک مشقت ہے. آپ بازار میں بیٹھے ہیں، جھوٹ بول کر آپ لاکھ روپے بنا سکتے ہیں، سچ بول کر آپ کو 25,000 روپے ملتے ہیں، آپ 75,000 کو چھوڑ رہے ہیں. مشقت نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. 1 روپیہ کوئی نہیں چھوڑتا، آپ 75,000 چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ مجاہدے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں مستحبات کا، عمدہ اعمال کا خیال کرتے ہیں. نماز تو ٹکرے مارنے سے ہو جاتی ہے، ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک دفعہ سبحان ربی العظیم، سجدہ بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا. لیکن آپ آرام سے نماز پڑھتے ہیں. سجدے میں آپ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ کے قرب میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کو لطف آتا ہے، آپ مزے سے لمبا سجدہ کرتے ہیں. یہ مجاہدے کا اگلا درجہ ہے. آپ بازار کو چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھنے میں مزے لے رہے ہیں، ظاہر آپ نے مشقت اختیار کی. تو یہ مختلف درجات ہیں مشقت کے، اور ہر مشقت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی مل رہی.
اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، ایک راستہ نہیں دکھائیں گے، راستے دکھائیں گے، تاکہ ان کے لیے ہمیشہ اگر کوئی ایک دروازہ بند کرنے کی کوشش کرے، ان کا ماحول یا ان کا نفس یا شیطان یا ان کے دوست کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، اس طرح نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ملٹیٹیوڈ آف آپشن، بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں کہ اچھا اس طرح سے اللہ کو راضی کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس طرح سے اللہ کو راضی کر لو، اس طرح سے لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، اس طرف سے چلے جاؤ، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس چلنے میں ظاہر ہے دشواری تو ہوتی ہے، دشواری تو انبیاء اور رسول کو بھی ہوئی، تو اس کے لیے پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ لمع المحسنین، جو کوشش کر کے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کو چھوڑتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معیت نصرت، اپنی معیت علمی عطا فرمائے، اور ہمیں یہ الفاظ جو کہے ہیں کہنے کی توفیق بھی وہی دینے والا ہے، ان کو ہمارے دلوں میں مکان عطا فرمانے والا بھی وہی ہے، ہمارے دلوں میں ان کو جاگزین فرمائے تاکہ ہمارے اعمال ویسے ہی صادر ہوں جیسے اس کو محبوب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔